چکی چلانے والی کا توحید شکریہ ادا کرتے ہیں، تو اس گھر میں اگر وہ حسین خود نماز میں کہے کہ میرے اللہ مجھے بیٹی عطا فرما، دو ایسے اولو العزم ہیں معصوم جنہوں نے بیٹی کے لیے دعا کی، ایک خود رسول نے دعا کی تھی، رسول کو بھی فاطمہ چاہیے تھی، حسین علیہ السلام کو بھی فاطمہ چاہیے تھی۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل میں جملہ پڑھنے لگا۔ رسول کو چاہیے تھی نبوت کی محافظہ، حسین کو چاہیے تھی امامت کی محافظہ، جیسے جناب سیدہ رسول کی نبوت کی محافظہ بنی رہی، جیسے جناب عالیہ مولا حسین علیہ السلام کی امامت کی محافظہ بنی رہی، شام میں سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جناب سید الساجدین کے ساتھ محافظہ بن کے گئی، یعنی کہ یہ اللہ کی کائنات میں واحد شہزادی ہے جو 4 سال کی عمر میں محافظہ امامت تھی، جو امامت کا تحفظ کر رہی تھی، جو امامت کو بچا رہی تھی۔ اور ویسے بھی اس گھر میں، اس خاندان میں ماہ و سال کی کوئی قید نہیں ہوتی، یہاں 6 مہینے کا بھی ہو تو وہ بھی باب الحوائج ہو جاتا ہے۔ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں باب الحوائج، حاجتوں کو پورا کرنے والا، یہ ابو الفضل العباس کے نام کے ساتھ منسوب ہے، یہی لقب جناب معصوم علی اصغر کے نام کے ساتھ ہے۔ جیسا غازی باب الحوائج ہے ویسا ہی علی اصغر باب الحوائج ہے، لیکن دونوں کی حاجتیں پوری کرنے میں فرق ہے، یہ بول کے حاجت پوری کرتا ہے، وہ صرف سن کے حاجت پوری کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ابو الفضل العباس باب الحوائج ہیں اور شہزادہ علی اصغر باب الحوائج، بالکل ایسے ہی رسول کی بیٹی سے توسل کرو تو وہ اللہ کی ہر ایک نعمت کا وسیلہ فیض بن جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ شام کی سیدہ جسے معصومہ کہتے ہیں، اسے یہ نہ سمجھیے گا ہمیشہ ہم نے اس بی بی کا تذکرہ مصائب کی صورت میں پڑھا کہ شاید یہ معصومہ جو تھی اس کی زندگی مصائب تھی، ایک لفظ اس کے فضائل کا لئے کافی ہے، یہ اس کے سینے کا تویز ہے جو محمد کے سینے کا تویز ہے۔ سادات و غیر سادات تشریف فرما ہے، معصومہ سکینہ اس کو تسکین دیتی تھی جو رسول کو تسکین دیتے تھے۔ رسالت امام مسجد نبوی سے بیٹھے بیٹھے صحابہ کی محفل سے اٹھ کے بھاگ کے گھر کی طرف جاتے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کبھی بھی ایسے آپ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف نہیں گئے، فرمایا مجھے حسین کی یاد آتی، گھر میں جاتے ماں کی گود سے حسین کو اٹھاتے اپنے سینے پہ لٹا دیتے، سینے پہ لٹانے کے بعد اہل بیت میں کہتے یہ حسین میرے سینے کی تسکین ہے، حسین میرے سینے پہ آتا ہے مجھ محمد کو سکون ہو جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ کو حسین سے سکون ہوتا تھا ایسے ہی حسین کو معصومہ سے سکون ہوتا ہے۔ اب میں اس بی بی کے تعارف کے لیے اگلا جملہ پڑھ لوں، جو سجاد کے ہوتے ہوئے بھی حسین کے لیے تسکین تھی، جس حسین کے پاس اکبر جیسا بیٹا تھا، اکبر حسین کی آنکھوں کا نور تھا، سینے کا سکون سیدہ تھا، جناب سید الساجدین اگلا امام تھا، کمر کا زور تھا، تسکین قلب حسین صرف یہ معصومہ تھی۔ اور یہ وہ معصومہ ہے جس کے لیے حسین علیہ السلام کو نماز شب میں اللہ کے آگے ہاتھ، میرے اللہ مجھے بیٹی دے جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے، کیونکہ یہ شہادت کے دن اور شہادت کی شب، اس لیے تذکرہ فضائل کا جتنا ہونا تو ہو چکا، کوشش کروں گا کہ مصیبت مکمل اس شہزادی کی پڑے۔ تہجد کی نمازوں میں رو کے کہا تھا میرے اللہ مجھے بیٹی دی جو میرے سینے کے بغیر سو نہ سکے، اللہ نے بیٹی دی، نام ماں کے نام پہ فاطمہ رکھا، لقب پڑ گیا سکینہ، سکون دینے والی۔ اکثر ممبر سے جملہ پڑھا جاتا ہے میرے مولا حسین کہتے میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ، اگر میں ممبر کی عظمت کی قسم کھا کے کہوں تو حدیث یہ نہیں ہے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا، حدیث یہ ہے حسین کا بغیر سکینہ کے دل ہی نہیں لگتا۔ مولا حسین نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں گھر میں ہوں تو مجھے سکینہ کے بغیر گھر اچھا نہیں لگتا، فرمایا مجھے یہ دنیا سکینہ کے بغیر اچھی لگتی ہے۔ اتنا پیار کیا ہے 4 سال کی شہزادی، پوری رات بھی رویا جائے تو ایک جملہ پوری رات رلانے کے لیے کافی ہے۔ اس شہزادی کی اس سے بڑھ کے مصیبت کیا ہوگی، 4 سال کی عمر میں ام المصائب تھی، 4 سال کی عمر میں مصیبتوں کی، آج بھی جاؤ سرکار ابو الفضل العباس کے حرم میں
सरकारी अबुल फजल अब्बास के हरम में खड़े हो गए, मासूमा की कैद पढ़ना मना है। गाजी अकबर की शहादत बर्दाश्त कर लेता है, सकीना की रस्सी बर्दाश्त। ये अल्लाह की कायनात की वाहद बेटी है जो बाप के बाद चुप नहीं हुई, रसूल बन के चली। बाजार शाम से ये काफिला दाखिल हुआ जब अहले अरब की पहली पेशी हुई है ना यजीद के दरबार में। बगैर सैयदों में जुमला छुपा के पढ़ना चाहूंगा, सादात के रोने के लिए थोड़े बैठे हैं, ज्यादा बैठे हैं, लेकिन आंसू एक चाहिए, अकीदे वाला चाहिए। ये मलाउन तख्त पे बैठा हुआ था, दीवार के साथ लग के करी हुई कुरान की आयत, रस्सी एक थी, आयत 64। अगला जुमला मैं छुपा के पढ़ूंगा, जो समझ आए उसका मातम का हक अदा होगा। रस्सी एक थी, मजबूरी क्या थी? यासीन कमर सीधी करती, कौसर के तले बीवी मासूमा रो के कहती, अल्लाह कमर झुका मेरे गले की रस्सी। सादात बैठे हुए, मैं माफी मांग के जुमला पढ़ना चाहूंगा। मुझसे सैयदादियों की शहादत पढ़ी नहीं जाती, कोशिश करूंगा दर्द पढ़ूं। मैं हाथ बांध के जुमला पढ़ने लगा। जो हाथ सैयदादियों की, जो रस्सियां सैयदादियों के हाथों के साथ बंधी थी, वो सकीना के गले के साथ बंधी। रस्सी एक थी, आयतें ज्यादा। ये मलाउन तख्त पे बैठा और तख्त पे बैठ के कहने लगा, वो बच्ची कौन है? बच्ची तेरा नाम क्या है? नहीं बोली। इसने फिर कहा, बच्ची मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तेरा नाम नहीं बोली। तीसरी बार ये देख के कहने लगे, मैं पूछ रहा हूं कि जवाब क्यों नहीं देती? इतना मान है इसे, मैं बोल रहा हूं कि जवाब नहीं देती। सिपाही ने शिमर को इशारा किया, चलने लगा। सजाद कड़ियों में तरफ है। वो बोल रही है, उसके गले की रस्सी बड़ी तंग है। चलने लगा। मौला सजाद की आवाज, कहां जा रहा है? ये देख रहा तेरे बहन की गले की रस्सियां खोलूं। सजाद रो कहते, हाथ ना लगाना, मेरी छोटी फातिमा। ये कहने लगा, रस्सियां कौन खोलेगा? सजाद रो कहते, मैं खोलूंगा, मैं भाई हूं। ये करीब खड़ा होकर कहा, तू कैसे खोलेगा? तेरे तो अपने हाथ बंधे हैं। मौला सजाद की हथकड़ियां खुली। मौला सजाद की कड़ियां खोल के कहने लगा, बहन की रस्सियां खोल। 11 मुहर्रम के बाद सजाद ने खुले हुए हाथ, जिस बंदे के जहन में तस्वीर है वो मातम करेगा, दोनों हाथों से सकीना का चेहरा पकड़ा। कहां कहां शुक्रिया अदा करो अपनी सकीना में तेरा कहां कहां शुक्रिया अदा करो। अपनी रस्सियां बाद में खुलवाई है, मेरी कड़ियां तूने पहले खुलवाई। मासूमा बात कर। भाई का चेहरा देख के कहती है, मैं बाबे के कातिल से कैसे बोलूं? मौला सजाद की आवाज है, जैसी ये दादी ज़हरा दरबार में, तू भी इस दौर की फातिमा है, बोल। ये देखा था, बच्ची तेरा नाम क्या है? पूरा मुकालमा किताब में लिखा है। बीबी की आवाज है, मेरा नाम है फातिमा। कहने लगा, और कोई नाम है? रोक, मेरा बाबा मुझे प्यार से सुकीना कहता।
کہا سکینہ کیوں کہتا تھا؟ ورنہ میں بابے کے سینے پہ سوتی. اگلی سطر میں بیٹیوں والوں کے لیے پڑھنے لگا، میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی. یہ کہہ کے سکینہ چیخ مار کر جب سے بابا مارا گیا میں سوئی نہیں. بابا مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی. میں کبھی پتھروں کا تکیہ بنا. اگلی سطر میں بیٹیوں والوں کے لیے پڑھنے لگا، میں بابے کے سینے پہ سوتی تھی. یہ کہہ کے سکینہ چیخ مار کر جب سے بابا مارا گیا میں سوئی نہیں. بابا مارا گیا مجھے نیند نہیں آئی. میں کبھی پتھروں کا تکیہ بناتی ہوں، میں کبھی ریت کا سہارا بناتی ہوں. بابے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی. یہ دیکھ کے کہنے کا تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا. معصومہ کو باپ کی باتیں کرنے کا بہانہ ملے. رو کبھی بڑا پیار کرتا تھا مجھے میرا باپ. کیا پیار کرتا تھا؟ معصومہ دیکھ کر صبح کی نماز پڑھ کے آتے، مدینے کی تازہ کھجوریں اپنے ہاتھوں میں، گھر میں جہاں میں بستر پہ لیٹی ہوتی مجھے اٹھاتے، اپنے سینے پہ لٹاتے، انہیں اپنے ہاتھوں سے گراتے. جب سے بابا مارا گیا میں نے کھایا کچھ نہیں. جب سے بابا مارا گیا میں نے پیا کچھ نہیں. جو عزادار بیٹھے ہو ماتم کی دعوت کا جملہ ہے یہ دیکھیں گے. اچھا بابا تو تیرا میں نے قتل کر دیا. اگر تجھے ہو سکے تجھے مدینے کے خرمے کا نشان ہے، تجھے پتا چلتا ہے کہ کھجوریں مدینے کی ہیں، اگر پہچان کر سکتی ہے تو یہ میرے تشت بڑا ہوا تخت پہ اس تشت کے اوپر رومال ہے، رومال ہٹا نیچے وہی مدینے کی کھجوریں ہیں. پہچان کے بتا کیا یہ مدینے کی ہے؟ بی بی سکینہ نے سجاد کو دیکھا. مولا سجاد کی آنکھوں کا لہو تیز ہوا. آواز آئی سکینہ امتحان کا وقت ہے. بی بی چھوٹے چھوٹے قدموں سے معصومہ نے نیچے کھجوریں نہیں بابے کا کٹا ہوا اگلی سطر پڑھنے سے پہلے جو بیٹیوں کے باپ ہیں، اللہ نہ کرے کسی بیٹی کے ہاتھ میں باپ کا کٹا ہوا. لوگ بیٹیوں کو باپ کے جنازے سے تسلی سے اٹھا. ہمارے معاشرے کا دستور ہے بیٹی باپ کے جنازے میں بیٹھی، جب بیٹی کو اٹھاؤ وہ باپ کا جنازہ چھوڑ نہیں رہی. جنازوں سے بیٹیاں نہیں اٹھتی. اور جس کے ہاتھ میں بابے کا سر ہوتا وہ بابے کا سر کیسے دے؟ اگر سید مجھے معاف کرے تو ان کمینوں نے سید آدی سے سر کیسے لیا؟ واپس میں پڑھو. یہ چلتا چلتا قریب گیا، اس نے ایک ہاتھ حسین کی زلفوں میں ڈالا، ایک ہاتھ منصورہ کی زلفوں میں ڈالا. سجاد سر حسین کا جدا ہونا تھا. بی بی واپس زندان میں چلی گئی. یکم سفر کا واقعہ پڑا میں. یکم سفر کو رونا شروع ہوا. روز رات کو زندان کے دروازے پہ سجاد کسی سے بھیا سجاد میں بابے کے بغیر سکون نہیں. کبھی عالیہ سنبھالتی، کبھی بی بی کلثوم سنبھالتی، کبھی اصغر کی ماں گود میں سکینہ میرا لال نہ کر، اما مجھے بابا میں کہو. اتنا روئی معصومہ، اتنا روئی. کتنی راتیں روئی؟ 12 راتیں، 12 دن 12 راتیں مسلسل. اتنی لاغر اور اتنی کمزور ہو گئی حسین کی بیٹی. اسے کیوں کہا جاتا ہے چھوٹی فاطمہ؟ میں پڑھوں کیوں؟ نبی کی بیٹی 18 سال کی عمر میں کمر جھکا، یہ 4 سال کی عمر میں کمر اگر کسی بندے کی ہائے نہیں نکلی تو میں بتاؤں کہ کتنی زخمی تھی. کوئی سید مجھے معاف کرے تو میں جملہ پڑھوں کتنی زخمی تھی. بڑی فاطمہ کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تصویر نہیں کر سکی تھی. شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ.
बताओ। मैं कहता हूं मैं शहादत ना भी पढ़ूं, सिर्फ मैं बीबी के वो आखिरी बैर पढ़ूं ना, तो बीबी ने आखिरी रात जो मौला बाकर ने रवायत की है, वो सिर्फ मैं बैन पढ़ूं कि बीबी ने क्या कहा, तो इसी पे मजलिस तमाम हो जाए। आखिरी रात मौला बाकर रवायत करते हैं कि मेरे बाबा सजाद के पास आके यूं हाथों से सजाद को देखा, सजाद की दाढ़ी पे हाथ रख के कहते मुझे तेरी गैरत की कसम है, मुझे अब तेरा चेहरा दिखाई नहीं देता। सजाद मेरी आंखें इतनी जख्मी हो गई है भैया, सजाद मुझे अब तो नजर नहीं आता, सजाद मुझे बाबा मिलवा दे, सजाद मैं मर जाऊंगी। ये जो कल वाली रात गुजर गई है ना, ये पूरी रात रोती रही, इतना रोई, इतनी चीखों के साथ रोई। आधी रात के वक्त किताबें कहती हैं ये मलाउम अपने कमरे से निकल के, हुजरे से निकल के दरबार में आया। इसने आधी रात दरबार सजाया, सजाने के बाद इसने कहा क्या हुआ है, कौन रो रहा है, मेरे महल की दीवारें कांप रही हैं, कौन बच्ची रो रही है। दरोगा ने आके कहा हुसैन की बेटी क्या चाहती है, सरे हुसैन मांग रही, किसे का नहीं दिया। दरोगा था, सिपाही यजीद का था, तनख्वाह यजीद से लेता, इतना बेबस हो गया। जिंदान के बाहर आगे सजाद रो के कहता है, बहन से कह चुप हो जा, इसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं। मौला सजाद ने कहा मैं वादा करता हूं ये ऐसी चुप होगी फिर कभी नहीं रोना, आज की रात बर्दाश्त करो, हो सके तो मेरे बाबे कसम। इसने कहा जरूर ला के देता, मजबूरी है। मजबूरी क्या है, इसने कहा सरे हुसैन संदूक में, संदूक को ताला है, संदूक कमरे में, कमरे को ताला है, चाबी है सिपाही के पास, वो घर गया हुआ है, सुबह आएगा दरवाजा खोलेगा, मैं वादा करता हूं मैं तेरे बाबे का सर ला के दूं। मौला सजाद की आवाज है कल रहेगी तो मांगे। रात आखिरी, बहन को यूं पकड़ा बिला तशबी, सरे सकीना गोद में लेकर, सकीना वो सर नहीं ला के दे रहे, वो कहते सर संदूक में है, संदूक कमरे में। छोटी छोटी आंखें खोल के सजाद का चेहरा देखकर मुझे बता मैं कोई संदूकों की मोहताज हूं। सजाद अगर तू इमाम बन के हुक्म दे मैं बाबे को बुलवाऊं। सकीना रो कहती हाँ मुझे इजाजत है, फिर मैं बहसीयत इमाम इजाजत देता हूं। सदाद मुझे जुमला माफ करना, रोती हुई जिंदान की सुलाखों पे सर रखा, सर अपना दरबार के लगे, बाबा दूसरी बार आवाज करी, बाबा वो 70 कदम पे कातिल की मिन्नतें करती रही, वो बेटी तुझे बुला रही, बाबा जिसे नमाज तहज्जुद में मांगा था वो बेटी तुझे बुला रही। इतना कहना था ये संदूक का ताला टूटा, सरे हुसैन संदूक से बाहर आया, जिंदान की छत फटी, सरे हुसैन जिंदान पे आ गया, जिंदान पे सर का आना था। हर एक बीबी ने आता हुआ हुसैन का सर देखा, कभी आलिया ने अपनी झोली को फैलाया, कभी उम्मे कलसूम ने अपनी गोद को आगे किया, हर एक बीबी के लिए आ हुसैन उतरा, आ हुसैन उतरा। रोकनी सैयदादियों तुम ना बुलाना, मैं अपने बाबे को बुलाती हूँ। सरे हुसैन के नीचे गई, रोकनी जैसे माँ ज़हरा ने तुझे कफन आज तेरी बेटी तुझे बुला रही है। सरे हुसैन सकीना के हाथों में आया, जल्दी से बाबे का सर उठाया। अभी बाबे से बातें कर रही थी, या सजाद के बाबे कालू इन्ना लिल्लाहि रोने की आवाज चुप, आखिरी वक्त लब मुतहर्रक हो रहे, बाबा बाबा बाबा, ओ मेरा गरीब करबला। अगली 2 सतरें बड़ी मुश्किल, पूरे मुसाहिब में जितना हो सकता था जुमले छुपाए, अगले जुमले बड़े सख्त बड़ी मासूम। इस मासूमा की शहादत के बाद इस मासूमा पे जुल्म खत्म नहीं हुआ। ये वाहिद शहीदा है जिंदान की, जिसे हुसैन के बेटे सज्जाद ने बगैर कफन के थोड़ा सा पहले को थोड़ा ज्यादा
400 سال پہلے کی بات ہے، دریا دجلہ کا پانی آ گیا تھا، بیوی نے بار بار مختلف سادات کو خواب میں آگے کہا میری قبر کا پانی آ رہا، میں پیاسے کی بیٹی، دریا کا رخ بدلو یا میری قبر کا تعویذ بدلو۔ آخر پرانی حکایات اور واقعات لکھتے ہیں کہ عراق شہر کی، عراق پورے ملک کی تہجد گزار سیدزادیاں چنی گئی، ان میں سے 5 سیدزادیوں کو معصومہ کے قبر کے تعویذ میں اتارا گیا، 4 موقع پہ مر گئی، ایک موقع خواب میں آگے کہا میری قبر کا پانی آ رہا، میں پیاسے کی بیٹی، دریا کا رخ بدلو یا میری قبر کا تعویذ بدلو۔ آخر پرانی حکایات اور واقعات لکھتے ہیں کہ عراق شہر کی، عراق پورے ملک کی تہجد گزار سیدزادیاں چنی گئی، ان میں سے 5 سیدزادیوں کو معصومہ کے قبر کے تعویذ میں اتارا گیا، 4 موقع پہ مر گئی، ایک موقع پہ باہر آ کر رو کے کہنے لگے مجھے حسین کے لہو کی قسم معصومہ کے کانوں میں آج بھی حسین کی بیٹی کے چہرے پہ آج بھی نیلے نشان، یہ واحد شہیدہ ہے جسے کفن کرتے کا ملا۔ دوسری اس بی بی کا درد، آخری وقت میں مولا سجاد سے رسیاں نہیں کھلی، پوری شہادت چھوڑنا، یہ 2 درد پڑھوں گا، میرا نہیں خیال کوئی بندہ پڑھے علی ولی اللہ دل میں حسین ہو تو بغیر رونے کے 2 درد پڑھنے لگا۔ پہلا درد مولا سجاد نے کفن کیوں نہیں دیا، وجہ کیا تھی؟ مجبوری، غربت نہیں، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ جاتا تھا، اس نے بہن کا کفن کیوں نہیں مانگا؟ میں مجبوری پڑھوں گا لیکن مجبوری کھولوں گا نہیں، اشارہ دوں گا تمہیں حسین کا واسطہ اشارہ سمجھو، زنجیر زن بیٹھے ہو۔ محرم ابھی مجھ سے پہلے اعلان ہوا، 20 سفر کو پھر زنجیر ہو، ماتمی کریں گے، ماتم کر کے ماتمی چلا جاتا ہے جلدی سے قمیض پہن کے گھر، جب شام تو ماں یا بہن زخم صاف کرتی ہے، ماں رو کے کہتی ہے قمیض آہستہ اتار، تیری قمیض تیرے زخموں سے چمٹ گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں کے ساتھ لگ گئی۔ اب میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں اشارہ ہی کروں، تیری قمیض تیرے زخموں کے ساتھ لگ گئی۔ سجاد معصومہ کو کفن نہ دینا، بڑی زخمی ہے حسین، کتنی زخمی کہ بیٹی کا کفن تبدیل اسی کرتے کے ساتھ مولا سجاد کو دفنانا پڑا۔ دوسرا درد پڑھوں گا، اس کے بعد مصائب پڑھنے کی نہ ہمت نہ سننے کی طاقت۔ مولا سجاد نے بہن کی رسیاں کیوں نہیں کھولی؟ وجہ کیا تھی؟ رسیوں کے ساتھ کیوں دفنایا؟ وہ جو 14 سال کا قیدی تھا بغداد میں، اس کے لوہے کے زیور اتر گئے تھے، اس معصومہ کے ہاتھوں کی رسیاں کیوں نہیں اتری؟ اب میں اپنی زبان سے جملہ نہیں پڑھنے لگا، 5ویں امام کا بیان پڑھنے لگا ہوں، تو ماتم نہ کرے تیرا مقدر ہے۔ 5ویں امام سے مدینے میں ایک بندے نے پوچھا تیرے بابا سجاد نے تیری پھوپھی سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں اتاری؟ مولا باقر کا سر دیوار پہ آیا، آواز ہے میرا سلام اس معصومہ پہ جس کے ہاتھوں کے چول ٹوٹ گئے۔